بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأخرج الإمام الطبراني في المعجم الأوسط عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو مختلف جگہوں سے دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ توبہ کی ہے اور دوسری آیت سورۃ الحشر کی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورہ حشر میں جو آیت ہے اس میں فرمان باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ جو کچھ وہ کل کے لیے بھیج رہا ہے اسے دیکھتا رہے، غور و فکر کرتا رہے۔ ان دو آیتوں کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ملا دیتے ہیں، مضمون کے اعتبار سے یہ قریب قریب آیتیں ہیں۔ ان دو آیتوں سے ہمیں تین باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تین حکموں کا علم ہو جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ یہ تقوی کا مفہوم ہے۔ اگرچہ اس آیت جو سورہ توبہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس کا نزول ایک خاص واقعے کے پیش نظر ہوا تھا
کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے لڑنے کے لیے جہاد اور قتال کا ارادہ فرمایا تو منافقین اپنی پرانی روش کے مطابق پیچھے ہٹتے رہے کہ غزوے کا موقع آ رہا ہے، جنگ کا موقع ہے، گھروں سے نکلنا ہوگا، بیوی بچوں کو چھوڑنا ہوگا، مال خرچ کرنا ہوگا، روزگار چھوڑنا ہوگا، اور وہاں پہنچ کر تکلیفیں جھیلنی ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں مارے جائیں۔ یہ شیطان ان کو ڈرا رہا تھا، اور منافقین شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس غزوے سے پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مخلص صحابہ کی بڑی تعداد تھی، چنانچہ مخلص صحابہ انہوں نے اپنا مال پیش کیا، اپنے روزگار کو موقوف کیا، بیوی بچوں کو راضی کیا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل رہے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، یہ موقع پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا۔ سوچ کا فرق تھا۔ ایک طرف منافقین ڈر رہے تھے، بیوی بچوں کو تسلیاں دے رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، اور ادھر صحابہ اکرام بیوی بچوں کو راضی کر رہے ہیں، غنیمت سمجھ رہے ہیں، سعادت سمجھ رہے ہیں۔ یہ ان کا اخلاص تھا، ان کی ایمانی طاقت تھی۔ اللہ کو صحابہ کی یہ ادا پسند آئی اور آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے حکم سے پیچھے مت ہٹو، اور تم میں جو سچے لوگ ہیں، صدق والے ہیں، سچائی والے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر جہاد کرنا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، تو اب میں اللہ صراحتاً کہہ رہا ہوں کہ تم ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور نکل پڑو۔ بہرحال یہ اس آیت کا ایک خاص واقعہ تھا جس کے نتیجے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیکن اس میں جو حکم بیان ہوا، مفسرین فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کا حکم رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ پہلا حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جن کا عمل، جن کا قول، جن کے ارادے سچے ہیں، ان کی صحبت میں رہو۔ ان دو حکموں کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے۔ سورہ حشر میں جو آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ کل قیامت کے لیے جو اعمال بھیج رہا ہے اسے دیکھتا رہے۔ ہمارے اعمال چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ہمارے اقوال، ہماری باتیں چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں، ہمارے اقوال، ہمارے اعمال وہ آگے جا رہے ہیں، آخرت کے لیے جا رہے ہیں، ذخیرہ ہو رہے ہیں۔ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ وہ کیا بھیج رہا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کی ذات اس سے باخبر ہے، اس کے علم میں ہے۔ ان دو آیتوں کو سامنے رکھنے سے نمبر ایک یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم اس مختصر زندگی میں تقوی اختیار کرنے کی فکر کرتے رہیں، حصول تقوی، کہ ہماری زندگی تقوی والی ہو۔ دوسری بات کہ ہماری صحبت
وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، سچوں کے ساتھ ہو۔ تیسری بات کہ ہمیں آخرت کی فکر لاحق ہو کہ ہم آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ ان تین باتوں کا تعلق اس زندگی سے ہے، مرنے سے پہلے سے ہے کہ مرنے سے پہلے ہم تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا ہے؟ سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ ہم کفر اور شرک کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، اور ہمیں کفر اور شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالا، ہمیں محفوظ رکھا۔ یہ اس کا کرم ہے، وگرنہ روئے زمین پر انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مسلمان نہیں ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، جنہیں قرآن کا پتہ نہیں، جنہیں اللہ کے حکموں کا پتہ نہیں، جنہیں دین کا پتہ نہیں، وہ ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم پر احسان فرمایا کہ ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب فرمایا۔ اس کے لیے ہمیں نکلنا نہیں پڑا، اس کے لیے ہمیں جانیں قربان نہیں کرنی پڑیں۔ یہ عظیم دولت ہمیں نصیب ہوئی، جس کے نتیجے میں ہم جو تقوی کا اعلیٰ مرتبہ ہے، پہلا مرتبہ ہے، وہ یہ کہ ہم شرک اور کفر سے باز رہیں۔ یہ پہلا مرتبہ ہے۔ دوسرا، تقوی کا دوسرا مرتبہ کہ ہم بدعات سے دور رہیں۔ بدعات کا مطلب کہ وہ چیزیں جن کا تعلق دین سے نہیں اور انہیں دین سمجھ کر اختیار کیا جا رہا ہو، جن کا تعلق دین سے نہیں اور انہیں دین سمجھ کر اختیار کیا جا رہا ہو، یہ بدعت ہے۔ چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، سوچ سے ہو، یا اس کا تعلق عمل سے ہو۔ بدعت قولی بھی ہے، بدعت عملی بھی ہے۔ تو دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق دین سے نہیں، جن کا تعلق دین سے نہیں اور انہیں اختیار کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہوں کہ یہ دین کا حصہ ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خیانت ہے، دین کے ساتھ خیانت ہے۔ گویا کہ بدعت کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو یہ کام معلوم نہیں تھا، میں کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ دین تو مکمل ہو گیا، اس میں اب بدعات اور خرافات کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تقوی کا دوسرا مرتبہ ہے کہ بدعات قولیہ اور بدعات فعلیہ سے اجتناب ہو۔ تقوی کا تیسرا مرتبہ جو مسلمان کی زندگی سے ہے اور بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب، بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب ہو۔ آج کا مسلمان وہ اتنا جری ہو چکا ہے کہ اس نے کبیرہ اور صغیرہ کے درمیان فرق چھوڑ دیا۔ ہر گناہ کو کرتے وقت یہ خیال تک نہیں آتا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا، جس کی سزا یقینی ہے، یا یہ صغیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہے، بد نظری کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بدکاری کرنا کبیرہ گناہ ہے، ڈاکہ زنی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ سب ہمارے مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے۔ لوگوں کا مال ناحق کھانا، ناحق ہتھیانا کبیرہ گناہ ہے۔ زمینوں میں دوسروں کے حق کا خیال نہ رکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب، اے عائشہ چھوٹے گناہوں سے بچتی رہو۔ کیا فرمایا؟ اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہو۔ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اللہ کے ہاں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ یہاں محدثین نے صراحت فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عائشہ بڑے گناہوں سے بچتی رہو، فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہو۔
محدثین فرماتے ہیں کہ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں صحابہ سے اور صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین سے بڑے گناہوں کا سرزد ہونا ناممکن تھا۔ اس کا صدور، بڑے گناہوں کا صدور، اس کا خیال کسی کو آتا نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہو، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو یہ تیسرا مرتبہ ہے کہ تقوی کے حصول کے لیے ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچیں، معلوم کریں کون سے بڑے گناہ ہیں، کون سے چھوٹے گناہ ہیں۔ اگرچہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہی بڑی نافرمانی ہے، لیکن نصوص سے، قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کی تقسیم ہے۔ لا یغادر ذنبا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ تعالیٰ وہ نامہ اعمال میں ہر قسم کے گناہوں کو درج فرماتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی، بڑے گناہ بھی۔ بہرحال چھوٹے گناہوں کی طرف تقسیم بھی ہے گناہ کی، اور بڑے گناہوں کی طرف بھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم معلوم کریں کون سے گناہ بڑے ہیں، کون سے چھوٹے ہیں۔ بڑے گناہوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ جس کا حق دبایا ہے اس کا حق لوٹانے تک معاف نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ لینا کہ میں نماز چھوڑ دوں، نماز نہ پڑھوں اور بعد میں اللہ سے توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ حکم کیا ہے کہ نماز ادا کرو، وقت پر ادا کرو، حکم ہے۔ نہ پڑھنا گناہ کبیرہ، وقت پر ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ، الگ الگ چیزیں ہیں۔ وقت پر ادا نہیں کر سکتے، چھوڑنا نہیں ہے، اسی وقت میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھو۔ نماز کا بدلہ نماز ہی ہے، نماز کا بدلہ دوسرا کوئی نیک عمل نہیں۔ وقت پر ادا نہیں کی، بعد میں پڑھ لو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ پڑھنا اور چھوڑ دینا اور وقت سے ٹال دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ سوچنا کہ بعد میں استغفار کر لوں گا، اگرچہ میری نماز چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی۔ یہ جو اللہ کے حکم ہیں کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، اشاروں سے پڑھو اور بعد میں پڑھ لو، مطلب یہ ہے کہ نماز کو پڑھنا ہے۔ ہاں، توبہ استغفار اس بات پر کہ نماز وقت پر ادا نہیں کی، وہ الگ گناہ ہے۔ اس توبہ استغفار سے نماز معاف نہیں ہوگی، ادا کرنی ہوگی۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے، فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ یہی معاملہ حج کا ہے، جن کو اللہ نے استطاعت دی اور حج نہیں کر رہے یا نہیں کیا، گناہ ہے۔ تاخیر کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بنیادی احکامات کو، جو بڑے بڑے احکام ہیں، روزے کا حال ہے، ان کو ہم معلوم کریں کہ ان کا چھوڑنا، ادا نہ کرنا، یا جو منفی اعمال ہیں جیسے جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، چوری ہے، زنا ہے، ڈاکہ زنی ہے، دوسروں کا حق دبانا ہے وغیرہ، ان کا معلوم کرنا کہ وہ چھوٹے گناہوں میں سے ہیں یا بڑے گناہوں میں سے۔ اگر خدا نخواستہ اسی حال میں ہماری موت آ جاتی ہے اور ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو کل قیامت کے دن تو حساب دینا ہوگا۔ اللہ کی ذات کریم ذات ہے، کل قیامت کے دن وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے متعلق ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ معاف فرما دے۔ ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے اللہ کا کہ وہ سزا دے۔ کرم اور فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ لیکن وہ حقوق جو اللہ کے بندوں سے متعلق ہیں، میراث میں بہنوں کو حق نہیں دیا، خواتین کو حق نہیں دیا، ماں کا خیال نہیں رکھا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، اور دوسروں کا مال دبا دیا، حق دبا دیا، یہ تو تب معاف ہوں گے
جب بندے معاف کریں گے. بندوں کی معافی کے بغیر معاف نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کا قانون ہے اور اٹل ہے. ہاں اگر اللہ بندوں کو راضی کر دے کل قیامت کے دن وہ الگ معاملہ ہے. تو میرے دوستو، کبیرہ گناہوں سے بچنا تقوی کا تیسرا مرتبہ. چوتھا مرتبہ فرمایا کہ تقوی کا مرتبہ چوتھا یہ ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بچنا. جس طرح ہمارے ہاں یہ غفلت پائی جاتی ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں، تو اس سے بڑھ کر کہیں بڑھ کر چھوٹے گناہوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں. یہ چند الفاظ یاد کیے ہوئے ہیں اور یہ کہہ کر ہم وہ عمل اختیار کر لیتے ہیں چھوٹا گناہ اور اپنے سر پر لے لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی کنکریاں اگر وہ جمع کی جائیں تو ان سے پہاڑ بن جاتا ہے. یہ پہاڑ در حقیقت کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں. انہیں جمع کرنے سے یہ پہاڑ بن جاتے ہیں. تو چھوٹے گناہوں کو اختیار کرتے وقت یہ سوچنا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ معاف فرما دیں گے، یہ ہم جمع کر رہے ہیں. اور فقہاء کرام کا فیصلہ ہے، ان کا حکم ہے، بیان ہے کہ چھوٹے گناہوں پر مداومت کرنا، چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنا، چھوٹے گناہوں کو بار بار کرنا، یہ خود کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. کسی ایک چھوٹے گناہ پر مداومت اختیار کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا، وہ خود کبیرہ گناہ بن جاتا ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں. تو یہاں پر بھی یہی قول آئے گا حضرت عائشہ کو جو فرمایا گیا ایاکی و محقرات الذنوب، کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہو. ان چھوٹے گناہوں کا بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ ہوگی. اس کے بعد جو تقوی کا مرتبہ آتا ہے وہ یہ کہ مباح چیزوں میں اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشغول رکھنا. مباح کا مطلب کہ ایک چیز ہے نہ وہ حلال ہے نہ حرام ہے، نہ اس کے اختیار کرنے میں ثواب ہے نہ چھوڑنے میں گناہ ہے، مباح ہے. اختیار کر لیا تو ٹھیک، نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں. لیکن ان مباحات میں اپنے آپ کو اس قدر مشغول رکھنا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے، یہ گناہ کے درجے میں ہے. مثال کے طور پر لباس پہننا اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ کیسا ہو، مباح ہے، ایک درجے تک فرض ہے. لیکن لباس میں مبالغہ کرنا، زیب و زینت میں مبالغہ کرنا اور اس قدر کرنا کہ صبح و شام کی فکر یہ بن جائے کہ میرا لباس کیسا اچھا ہو، میں کہاں سے قیمتی لباس خریدوں، میں کہاں سے کس درزی سے لباس سلواؤں، صبح و شام کی فکر یہ بن جائے. کھانا کھانا انسان کی ضرورت جس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، لیکن دن رات کھانوں کے بارے میں فکر کرنا کہ کہاں آج ہماری ہوٹلنگ ہو جائے، کہاں ہم نکل پڑیں اور کہاں قیمتی کھانا کھا لیں، صبح و شام اسی کی فکر ہو، تو یہ مباح کے اندر اپنے آپ کو منہمک کرنا ہے، اس قدر مشغول کرنا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، فرائض سے غافل ہو گئے، نمازوں سے غافل ہو گئے، جو گناہ کا ذریعہ بنا. اور ہر وہ کام، مباح کام جو گناہ کا سبب بنے، وہ گناہ بن جاتا ہے. وہ خود مباح تھا، کھا سکتے تھے، پہن سکتے تھے، لیکن نماز چھوڑنے کا سبب بنا، اللہ کی یاد سے غفلت کا سبب بنا. تو ہر وہ مباح جو کسی گناہ کا سبب بنے وہ گناہ بن جاتا ہے. تو یہ تقوی کے مختلف مراتب ہیں. ایک آخری مرتبہ علماء نے یہ فرمایا ہے، تقوی کا مرتبہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ سب سے لا تعلق ہو جائے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ سب سے تعلق توڑ دو، کاٹ دو، دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ صلہ رحمی کرو، ماں باپ کا خیال رکھو،
اولاد کی تربیت کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، تو اللہ کے علاوہ سے تعلق توڑنے کا مطلب یہ کہ ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ کام جو اللہ سے دوری کا سبب بنے، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ کوئی بات ہو، کوئی کام ہو، کوئی عمل ہو، اسے چھوڑنا یہ تقویٰ کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے علاوہ تو انبیاء بھی ہیں، ہم ان سے تعلق چھوڑ دیں، نہیں۔ اللہ کے علاوہ تو قرآن بھی ہے، اللہ کے علاوہ تو دین بھی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے دور کرے، اللہ کی عبادت اور طاعت سے دور کرے، اسے چھوڑنے کا حکم ہے۔ اور جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ ہماری ساری زندگی وہ اللہ کی یاد میں گزرے، وہ اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ یہ پہلا حکم بیان ہوا اتقوا اللہ۔ دوسرا حکم وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ ہمارے زمانے میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور نہ ہم نے نبوت کا زمانہ دیکھا ہے، نہ قرآن اترتے دیکھا ہے۔ البتہ جو انبیاء کے وارث علماء ہیں، دیندار ہیں، دین کا علم رکھنے والے ہیں، ان کی ہم صحبت اختیار کریں، ان کی مجلسوں میں جائیں، ان کی باتوں کو سنیں، توجہ سے سنیں اور دل میں انہیں جگہ دیں۔ ضرورت کے وقت یہ باتیں جو دل میں موجود ہوں گی ہمیں کام دیں گی، ہماری دنیا بنے گی، آخرت بنے گی۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ہم دیندار لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کہ انسان وہ معاشرے کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے، جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے اسی کی اتباع کرتا ہے، اسی کی پیروی کرتا ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ الحمدللہ اتنا گیا گزرا نہیں کہ یہاں کوئی دین کا نام لینے والا نہ ہو، اللہ کے فضل سے یہاں دینی جماعتیں ہیں، دینی مدرسے ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، یہ سب موجود ہیں۔ ان کو غنیمت جانتے ہوئے ہم ان کی صحبت اختیار کریں۔ سب سے بڑھ کر قرآن و حدیث ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری سوچ و فکر، ہمارا غور وہ قرآن و حدیث میں ہو۔ سوچیں کہ اس میں فرمان شاہی کیا ہے، فرمان الہی کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم سے پہلے لوگ، وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے مخاطب تھے، فرمایا کہ تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں صحابہ کرام، وہ رات بھر قرآن کریم میں غور و تدبر کرتے تھے، فکر کرتے تھے، سوچتے تھے کہ اس قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، اور پھر دن بھر اس پر عمل کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ قرآن کریم کی درستی میں تو لگے ہوئے ہو کہ زبر کیسے ہو، زیر کیسے ہو، پیش کیسے ہو، تلفظ کیسے ہو، لیکن جو اصل شاہی فرمان ہے، الہی فرمان ہے، اس سے تم غافل ہو چکے ہو۔ اپنے زمانے کے لوگوں سے شکوہ فرمایا۔ تو آج ہمارا بھی یہ حال ہے کہ اول تو ہم قرآن کے قریب نہیں آتے، قرآن درست پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر کر بھی رہے ہیں تو اس کے سمجھنے والے بہت کم۔ تو ہماری زندگی کا یہ شغل بن جائے، مشغلہ بن جائے کہ ہم رات دن قرآن کریم میں، احادیث میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، اور اس میں سوچیں کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ تیسرا حکم جو سورہ حشر کی آیت میں ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کی فکر پیدا کریں۔ حضرت شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر کے آخر میں فرمایا ہے آخرت کے بارے میں کہ روز قیامت، وہ جو قیامت کا دن ہے، یہ منتہائے عمل ہے، جزائے عمل ہے، سزائے عمل ہے۔ ان کے شعر کا مفہوم بیان کیا میں نے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو وہ منتہائے عمل ہوگا، جزائے عمل ہوگا، نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور سزائے عمل ہوگا، برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آخرت آ گئی، اعمال کا دروازہ بند۔ آج ہمیں موقع ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے اعمال بھیجیں۔ ہم دیکھیں
غور و فکر کریں کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں۔ جب اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہوگا، تقوی کا حصول ہوگا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور جب آخرت کی تیاری کی توفیق مل گئی تو خود بخود نیک اعمال کی توفیق مل جائے گی۔ فکر ہوگی کہ حساب دینا ہے، حرام سے بچیں گے۔ فکر ہوگی نمازوں کے بارے میں جواب دینا ہے، نماز کی فکر کریں گے۔ تو فکر آخرت وہ انسان کے رخ کو درست رکھنے کا ایک بڑا زبردست نسخہ ہے، اور بار بار اسے سوچیں کہ ہماری زندگی وہ سیکنڈوں کی طرح گر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، سیکنڈوں سے منٹ بن رہے ہیں، منٹوں سے گھنٹے بن رہے ہیں، اور مختصر وقت میں یہ گھنٹے، یہ دن، یہ زمانہ گزر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور ہم ہر سیکنڈ کے بعد آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے وہاں کیا بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔